بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھر زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا منہ کی بیماریاں، اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کا طبی نام تقیہ لثہ، انگلش میں پائوریا، اور عام نام ماس خورا یا مسوڑوں میں پیپ کا پڑ جانا ہے۔ اس مرض میں مسوڑوں کے ارد گرد زخم ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے۔ اس کے آگے مزید دو اقسام ہیں جن کو کروہ لثہ یا ناسور لثہ کہتے ہیں۔ کروہ لثہ میں یہ مرض ابتدا کی صورت میں ہوتی ہے جب مسوڑوں کے ارد گرد زخم ہو جاتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اگر یہ مرض کی ابتدائی حالت ہو تو اسے کروہ لثہ کہتے ہیں، اور اگر یہ مرض زیادہ عرصہ تک پھیل جائے، اس مرض کا علاج نہ کیا جائے، لاپرواہی کی جائے، تو یہ مرض آگے مزید پھیل کر ناسور میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ اس مرض کی انتہائی سخت حالت ہے کہ اس میں مریض کے مسوڑے ہر وقت سوجے رہتے ہیں اور مسوڑوں سے ہر وقت ریشہ چلتا رہتا ہے، اور ریشہ چلنے کی وجہ سے اس کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور مریض کے منہ سے ہر وقت بدبو آتی رہتی ہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں اس کے اسباب کی جانب کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو منہ کی صفائی نہ کرنا ہے، جیسے کچھ ذرات غذا کے دانتوں میں پھنس جائیں، جو دانتوں کے داڑوں میں سوراخ ہوتے ہیں ان میں پھنس جانے سے، یا گوشت کھانے سے گوشت کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ دانتوں میں پھنس جائیں، اور اگر ان کو نہ نکالا جائے تو یہ غذا کے کچھ جو ذرات ہوتے ہیں یہ رک کر فاسد فضلات پیدا کرتے ہیں، جو کہ ان مسوڑوں کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خلتیں ہیں، خلت صفرا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، خلت بارد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور خلت سودا کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدہ کے امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، قبض گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جب معدہ غذا ہضم نہ کر رہا ہو تو اس وجہ سے بھی یہ مرض اس کے اسباب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فساد خون بھی اس مرض کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں اس کی علامات کی جانب کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ دانتوں کے ارد گرد زخم ہو جاتے ہیں، پیپ پڑ جاتی ہے، اور مسوڑے جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، اور دانتوں کی جڑوں کو ننگا کر دیتے ہیں۔ دانتوں کی جڑیں ننگی ہو جاتی ہیں، دانت ہلتے ہیں، خون بکثرت چلتا رہتا ہے، اور خون یہ بعد میں پیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اکیلی پیپ آتی ہے اور بعض دفعہ تو خون ملی پیپ بھی شامل ہوتی ہے۔ اور اگر انگلی ماری جائے منہ میں تو اس کے ساتھ خون اور ریشہ کافی مقدار میں نکلتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس دانت ہلنے لگتے ہیں، دانت کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے آگے کچھ جو عوارض ہوتے ہیں، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، لاپرواہی کی جائے، تو یہ اس کے جو پیپ ہے غذا کے ساتھ معدہ میں چلی جاتی ہے، اور اس کا جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں وہ خون میں شامل ہو کر مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، جن میں معدے کے زخم کا ہو جانا، معدے میں سوزش کا ہو جانا، گردے کے امراض، پھیپھڑوں کے امراض، یا دماغ کے امراض، خفقان، وجع المفاصل اور اس طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا اس کے علاج میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہی علاج کی طرف جائیں تاکہ ابتدا میں سے ہی اس مرض کو ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹے پودے کو اکھاڑنا تو اتنا آسان ہے، ایزی ہے، کہ جب اگر یہ مرض
جو چھوٹا پودا ہے یہ بڑے درخت میں تبدیل ہو جائے تو اس کو اکھاڑنے کے لیے اتنی زیادہ محنت درکار ہوگی اور زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس لیے اس مرض کو ابتدا سے ہی کنٹرول کر لیا جائے، کروہ لثہ میں ہی کنٹرول کر لیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ناسور میں تبدیل ہو جائے تو پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اب چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ سب سے پہلے میں آپ کو کلی کا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ نے لینی ہے پھٹکڑی سفید 2 تولے اور سنگ جراحت 2 تولہ۔ پھٹکڑی کو پہلے توے پر رکھ کر کھل کر لیں، پانی خشک کر لیں اور بعد میں ان کو آپس میں مکس کر کے صفوف بنا لیں۔ اس میں سے آدھا چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس کو پکائیں اور جیسے ہی 1-2 بالے آ جائیں تو آپ نے اس کو پانی کو لے کر دن میں 3 بار 4 بار کلیاں کروائیں۔ انشاءاللہ اس سے مریض کو سکون محسوس ہوگا اور مسوڑوں کی جو سوزش وغیرہ ہے یا پیپ ہے یا بلڈ آتا ہے تو اس کو یہ انشاءاللہ کنٹرول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بہترین زبردست منجن کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے لینی ہے سپاری 2 تولہ، نیلا تھوتھا 1 تولہ، ہرڑ سفید سبز 1 تولہ اور ساتھ اس کے بہیڑا 1 تولہ اور کافور 2 ماشے اور ساتھ پودینہ 2 ماشے، سنگ جراحت 1 تولہ، گل انار 1 تولہ، مازو سبز 1 تولہ۔ آپ نے اس کو پہلے جو سپاری ہے اس کو کیلوں پہ جلا لینا ہے اور جو نیلت ہوتا ہے اس کو توے پر کھل کر لینا ہے، اس کو توے پر بریاں کر لینا ہے اور جو پھٹکڑی سفید ہے آپ نے اس کو بھی توے پر کھل کر کے اس کا پانی خشک کر لینا ہے۔ تو بعد میں یہ تمام اجزاء کو صفوف کر لیں، باریک پاؤڈر کر لیں کپڑ چھان کر کے۔ تو یہ آپ نے دن میں 2 سے 3 بار لگائیں، درد کو تو فوراً ہی انشاءاللہ کنٹرول کر لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسوڑوں سے ریشہ آتا ہے، پیپ آتی ہے یا بلڈ آتا ہے تو مسوڑوں کے لیے یہ ایک زبردست نسخہ ہے۔ اس سے ہلتے دانت مضبوط ہو جائیں گے، مسوڑوں کے زخم ختم ہو جائیں گے، مسوڑوں سے پیپ آنا رک جائے گی، مسوڑوں سے بلڈ آنا رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ مسوڑوں سے جو بدبودار سمیل ہر وقت آتی رہتی ہوگی، جو مریض کے سانس سے بھی سمیل آتی ہے اور بندہ کوئی مریض کو اپنے پاس نہیں بیٹھنا پسند کرتا تو انشاءاللہ یہ اس کے تمام امراض کا حل ہے۔ تو دن میں یہ 2 بار منجن استعمال کریں۔ اور ایک احتیاط یہ ضروری ہے کہ دوائی مسوڑوں پر لگانے کے 15 سے 20 منٹ تک آپ نے کلی نہیں کرنی، دوائی کو لگے رہنے دینا ہے، منہ کھلا رکھیں اور جو ساتھ اس کے غلاظت ہے وہ رال بہتی رہے، باہر نکلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ میں شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنے کے لیے، اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کی بہترین زندگی کے لیے، ان کی تندرستی اور صحت کے لیے اس السادات دوا خانہ کو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ جائے، تو یہ ہمارے لیے آپ کی جو ایک شیئر ہے یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے کہ اے اللہ ہم نے تیری مخلوق کی خاطر، تیری مخلوق کی مصیبتوں کی خاطر، پریشانیوں کی خاطر ہم نے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر کی ہے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے اس کو توشہ آخرت بنا دے، تو ہمارے اس ایک شیئر کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا میرے اللہ کریم جو بھی میرے اس نسخے کو بنائے تو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کو شفا کلی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو یہ تھی آپ آج کی ویڈیو، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔